بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الیقین والتوکل۔ یہ جو کتاب ہے امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کی وفات 776 ہے۔ ریاض الصالحین اپنے اس کتاب میں کہتے ہیں باب فی الیقین والتوکل، یقین اور توکل کا باب۔ یقین جس کو کہتے ہیں کہ بالکل اعتماد ہونا اور بالکل بھروسہ ہونا، جو کہ بتائے جائے یا خبر دی جائے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو دکھایا ہے اس پر یقین ہو۔ اس کے بعد آتا ہے توکل، جو کہ اس سے بھی عام ہے اور اس سے بھی بڑا ہے، جس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز توکل میں کہ بھروسہ، جو کہ یقین میں بھی تھا، بھروسہ اور اعتماد ہونا۔ دوسری چیز فوز ہونا، یعنی اپنے سارے معاملے اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا۔ تیسری چیز اس کے لیے عمل کرنا، یعنی جس چیز کے پر توکل کیے ہیں اس چیز کے لیے سبب بھی اختیار کرنا ہے۔ کہتے ہیں قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا مَا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ جب مومن لوگ احزاب کو دیکھے، کہ جنگ احزاب کا واقعہ، جب گروہ سارے طرف سے دیکھے کہ ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے سب جگہ سے گھر گئے ہیں، تو کہتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی چیز اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یا تو کیا ہے کامیابی دیں گے دنیا میں، ہم لوگ جیت جائیں گے، اور اگر مر گئے تو کیا ہے شہادت کی موت مریں گے۔ وصدق اللہ ورسول، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز سے ان کا ایمان اور تسلیم یعنی یقین اور بھروسہ بڑھتا ہے۔ جب مومن لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کو دیکھتے ہیں تب ان کا ایمان، ان کا بھروسہ اور بڑھ جاتا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ جب لوگوں سے کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے، تم کو ختم کرنے کے لیے آ گئے، تو کہتے ہیں ڈر جاؤ، یعنی منافقین لوگ ڈرا رہے تھے مومنوں کو، تو کہتے ہیں فزادہم ایمانا، لیکن ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارے لیے جو ہے کافی ہے، اور وہ ہمارا اچھا وکیل ہے۔ ایسا وکیل جس پر انسان اگر توکل کرے، بھروسہ کرے، تو وہ بھروسہ توڑنے والا نہیں۔ فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔
تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ساری حالت بدل گئی، سارے تکلیفیں بدل گئی، ہار رہے تھے جیتنے لگ گئے اللہ کی نعمت اور فضل سے۔ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضامندی پا لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پا لیے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل والا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کہ اس حی کے اوپر، اس اصل حی، اللہ تعالیٰ کا نام حی ہے، اس اللہ کے اوپر جو حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنے والی، اس کے اوپر توکل کرو۔ اور فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لو، کوئی چیز کا ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ والآیات فی الامر بالتوکل کثیرۃ معلومہ، اور توکل کے تعلق سے جو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیے ہیں وہ بہت زیادہ ہے جو کہ معلوم ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ دیکھ لیتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اصل مومن وہ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، ذکر اللہ تعالیٰ کا سنتے ہیں تو وجلت قلوبهم، ان کا دل لرزنے لگتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ توکل بیان کر دیے، توکل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، بھروسہ، اعتماد، یہ دوسری چیز کہ الفوز، یعنی سب چیز اسی کے حوالے کر دینا، جو ہوگا اللہ تعالیٰ صحیح کریں گے۔ تیسری چیز اس کے لیے محنت کرنا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، یہ جو آیت گزری فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ ارادہ کر لے کوئی چیز کا، یعنی کرنا ہوگا نا، ارادہ بھی کرنا ہوگا، اس کے بعد اس چیز کی طرف بھی بڑھنا ہوگا، فَتَوَكَّلْ عَلَى، تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے۔ والآیات فی فضل التوکل کثیرہ معروفہ، اور توکل کے باب میں بہت ساری آیاتیں بھی ہیں فضیلت کے باب میں، جو کہ جانی اور مشہور ہے۔ پہلی حدیث جو نقل کرتے ہیں، مشہور حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی الامم، میرے سامنے امتوں کو لایا گیا، یعنی یہ معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ فرأیت النبی ومعہ رہی، تو ہم ایک نبی کو دیکھے جن کے پاس روحیت، یعنی 10 سے کچھ قریب لوگ تھے، 10 سے کم کو روحیت کہتے ہیں۔ والنبی ومعہ الرجل والرجلان، اور کچھ نبی ایسے جن کے پاس یا تو 2 ہیں یا ایک امتی ہے، یعنی دعوت دیے لیکن دعوت قبول کرنے والے یا تو 10 لوگ، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 2۔ اس سے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نبی ہے لیکن ان کے فالوورز کتنے، 1 یا 2، لیکن دعوت نہیں روکیں، ایک اکیلے ہی جنت میں جا رہے ہیں۔
انسان کو ہمیشہ دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، بھلے کوئی آئے یا نہیں آئے۔ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور ایسے بھی نبی کو دیکھے کہ جو دعوت دیے لیکن ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی دعوت قبول نہیں کیا۔ اِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، یہاں تک کہ بہت زیادہ بھیڑ، بہت عظیم بھیڑ، سواد یعنی کالا پن، یعنی بہت زیادہ پرچھائیاں، یہ کہنے سے بہت زیادہ بھیڑ آئی تو ہم سمجھے کہ میری امت ہے شاید، تو مجھ سے کہا گیا ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے قوم کے لوگ ہیں۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، لیکن آپ افق کی طرف، یعنی افق کہتے ہیں زمین کے ایک طرف کو، ایک طرف یعنی سمجھ لیے مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، تو یہ افق ہو گیا۔ مشرق کی طرف ایک افق اور کیا ہے مغرب کی طرف ایک کنارہ جس کو کہتے ہیں کنارہ، تو کہتے ہیں افق کی طرف یعنی کنارے میں دیکھیے، اب ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں۔ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، تو ہم جب دیکھے تو دیکھے بہت زیادہ آدمی ہیں، بہت زیادہ بھیڑ ہے۔ فَقِيلَ لِي انظر إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ، پھر ہم کو کہا گیا دوسرے کنارے میں دیکھیے، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، تو جب دیکھے تو وہاں بھی بہت بھیڑ ہے، یعنی اس کنارے سے لے کر کے اس کنارے تک بھیڑ ہی بھیڑ، اتنے لوگ۔ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ، تو کہا گیا مجھ سے کہ یہ تمہاری آپ کی امت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اس میں سے بنائے، اور کہتے ہیں اس میں سے کچھ خاص لوگ بھی ہیں۔ وَمَعَهُمْ 70 أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، اور ان میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ان میں سے بنائے۔ الحمدللہ اس حدیث کی شرح ہم لوگ کیے بھی ہے کئی بار، کہ یہ 70,000 اللہ تعالیٰ اور بڑھائے ہیں اس کو 70,000 ہر 70,000 کے ساتھ 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیے۔ ٹھیک ہے۔ ثم نہض فدخل منزلہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے منزل میں یعنی گھر میں چلے گئے، حجرے میں تشریف لائے۔ فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، تو لوگ جو ہے اس میں بحث کرنے لگ گئے صحابی لوگ کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ فقال بعضهم، تو ان میں سے کچھ کہنے لگے فلعلهم الذين صاحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوں گے۔ سبحان اللہ، صحابی لوگ کا علم تھا ایسا کہ وہ لوگ جو جن کے بارے میں بھی بیان کیے ہیں وہ سب جنتی ہے، وہ سب جنتی ہے۔ اور کیا ہے کہتے ہیں وقال بعضهم، اور کچھ لوگ ان میں سے کہنے لگے فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، کہ لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام میں ہی ولادت کیے ہیں، پیدا ہوئے تو مسلم اور اسی میں ٹکے رہے، سچے پکے مسلمان ہو کر، یہ نہیں کہ مسلمان ہے پھر لبرل بن گئے یا کیا ہے ہندو یا پھر سب سے کیا ہے سیکولر بن گئے، نہیں، مسلمان تھے مسلمان ہی رہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو چیز کو شریک نہیں کیا. وذکروا اشیاء، اور ایسے ہی بہت ساری باتیں کہنے لگ گئے. فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نکل آتے ہیں. فقال ما الذی تخوضون فیہ، پوچھتے ہیں تم لوگ کس چیز میں جو ہے باتی کر رہے ہو، کس چیز میں جو ہے ایک دوسرے کی بات کہ یہ کر رہے ہو، کیا تمہارے بحث جاری ہے کس چیز میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بتا دیے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن آپ نہیں بتائے کون ہوں گے، تو اسی کے بارے میں ہم لوگ بحث کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں خبر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم الذین لا یرقون، کہ وہ لوگ رقیہ نہیں کریں گے. یہ مسلم کی روایت ہے، بخاری میں نہیں ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ لوگ رقیہ نہیں کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رقیہ کرتے تھے نا. اور اگر صحیح بھی مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رقیہ جائز نہیں ہے وہ رقیہ نہیں کریں گے، جو قرآن حدیث سے رقیہ ہے وہ ضرور کریں گے. ہاں، بخاری میں اس کے بدل میں دوسرا لفظ ہے لا یکتوون، کہ وہ لوگ اکتوا نہیں کریں گے، یعنی آگ سے علاج، آگ سے گھاؤ کو سٹا دینا یا چمڑے کو سٹا دینا تاکہ خون بہنا بند ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اکتوا. تو اس سے وہ لوگ علاج نہیں کریں گے. ولا یسترقون، اور نہ ہی رقیہ کسی سے طلب کریں گے. یہ سب کر سکتے ہیں، یہ جو بولے اور ایک چیز کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے اس سے توکل انسان کا گھٹ جاتا ہے، الفوز کم ہو جاتا ہے، کہ سب چیز اللہ تعالیٰ کے معاملے میں چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. تو ولا یسترقون، نہ ہی وہ لوگ کیا ہے کہ رقیہ طلب کریں گے، یعنی کہیں گے کسی کو ہم کو پھونک دیجیے بھائی. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے یہ شرک میں لے چلیا کہ یہ بندہ جو ہم کو شفا دیتا ہے، یہ بندہ ہم کو شفا دیتا ہے، یا کیا ہے ہم جو ہے آنکھ سے علاج کرائے، چمڑا سٹھا لیے یا آپریشن کرا لیے تو ہم بچ گئے. تو آپریشن کو نہیں، اللہ تعالیٰ کا بچانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں. اور آخری چیز ولا یتطیرون، وہ لوگ تطیر نہیں کرتے ہوں، یعنی بدفعلی نہیں لیتے ہوں. یہ کیا ہے، کالی بلی راستے سے چلی گئی تو کیا ہے منحوسیت پھیل گیا. صبح صبح اگر کیا ہے الو کو دیکھ لیے تو منحوسیت وغیرہ وغیرہ. کوا اگر کیا ہے پیخانہ کر دیا تو اب دن اچھا جائے گا وغیرہ وغیرہ. ایسی بدفعلی نہیں لیتے ہیں وہ لوگ. کسی کو منحوس کہنا، کسی کو اچھا کہنا، وہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے. اور سب سے اصل چیز کیا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے رب، وہ لوگ جو ہے اپنے رب کے اوپر بہت توکل کرنے والے قوم ہیں. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے کہے کورٹ میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں گے اور اس کے لیے محنت کریں گے. تو یہی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقام عکاشۃ بن محصن، تو صحابی رسول عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے. تو کہتے انت منہم، جاؤ تم ان میں سے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دی، انت منہم، تم ان میں سے ہو. ثم قام رجل آخر فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، پھر ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجیے، ہم بھی ان میں سے ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دروازہ بند کر دی. سبقک بہا عکاشہ، جب مانگنے کا وقت تب مانگ لیتے، لیکن اب کیا ہے دروازہ بند. کیا ہے عکاشہ جو ہے تم سے سب کر پا لیا، عکاشہ چلے گیا ہے، اب کسی کے لیے دروازہ کھلنے کا نہیں.
کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ کھڑا ہوا تھا منافقین میں سے تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولے. اور کچھ کہتے ہیں جو کہ یہی بات صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہتے کہ کیا ہے تم بھی انہی میں سے ہو، تم بھی انہی میں سے، تو لوگ بولتے ہی رہتے تو سب کیا ہے بولتے ہی رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کراتے رہتے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کو بند کر دیا کہ محنت کرو، اللہ پر توکل کرو، تو انشاءاللہ ضرور تم لوگ ان میں سے ہوں گے. یہ متفق علیہ روایت ہے. یہی واللہ اعلم.